بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جن اعمال کو کرنے سے اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی آسان عمل ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں؟ اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم وہ عمل کرو تو آپس میں محبتیں بڑھ جائیں۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں انسان اس وقت جائے گا جب ایمان والا ہوگا، اور ایمان والا تب کہلائے گا جب آپس میں محبتیں رکھے گا۔ گویا مومن اللہ رب العزت کی نسبت سے سب لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ عورت ہے تو اپنے باپ سے بھی محبت کرتی ہے، ماں سے بھی محبت کرتی ہے، بھائی سے، خاوند سے، بیٹے سے، اور جو قریب عورتیں ہیں کلمے کی نسبت سے ان سے محبت کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن رف اینڈ ٹف نہیں ہو سکتا، اس سے بھی جھگڑا، اس سے بھی جھگڑا، جس کے پاس بیٹھے اسی کی چند برائیاں نوٹ کر لیں، جس پر نظر پڑی اسی پہ بہتان لگا دیا، بلکہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ کی نسبت سے محبت ہو۔ اس محبت سے مراد نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی نسبت سے پاکیزہ محبت ہے۔ تو غور فرمائیے کہ جنت میں آدمی داخل نہیں ہو سکے گا جب تک ایمان والا نہیں ہوگا، اور ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں محبت نہیں ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ محبت پیدا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم اس عمل کو کرو تو تمہارے درمیان محبتیں بڑھ جائیں۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ آپ اگر غور کریں تو مختلف قوموں کے نزدیک جب دو بندے ملتے ہیں تو طریقے ملنے کے مختلف ہیں۔ انگریز ملیں گے تو آپس میں گڈ مارننگ کہیں گے۔ اسلام سے پہلے عرب لوگ ملتے تھے تو حیاک اللہ کہتے تھے، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ بعض اوقات کہتے تھے انعم اللہ صباحا، اللہ آپ کی صبح کو مبارک کرے۔ لیکن یہ جتنے بھی انداز ہیں
یہ کامل نہیں ہے. تمہاری صبح اچھی ہو جائے تو شام کا کیا بنے گا؟ تم زندہ تو رہو لیکن صحت نہ رہی، ایمان نہ رہا، کیا بنا؟ تو یہ جزوی دعائیں ہیں. اسلام نے آ کر یہ پیغام دیا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو آپس میں کہو السلام علیکم. یہ جو السلام علیکم ہے نا، یہ بہت گہری بات ہے. اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ تم ہر رنج، پریشانی، مصیبت سے سلامت رہو. اب کیسی اچھی بات کہی گئی، تم پر سلامتی ہو، یعنی تم ہر رنج، مصیبت، پریشانی سے سلامت رہو. اور ایک معنی اور بھی ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ابن عیینہ کا قول نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اتدریم السلام، کیا تم جانتے ہو کہ سلام کیا ہے؟ سلام کرنے والا یقول، یوں کہتا ہے انت آمن منی، کہ تم مجھ سے امن میں ہو. گویا کہنے والا یہ قول دے رہا ہوتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو میرے ہاتھوں سے سلامتی میں ہے. میں تمہاری جان کا نقصان بھی نہیں کروں گا، مال کا بھی نہیں کروں گا، میں تمہاری عزت پہ بھی حرف نہیں آنے دوں گا. ہم لوگ السلام علیکم کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ چند لفظ ہیں. شریعت نے کہا کہ جب انہیں کہو تو یو شوڈ مین اٹ. تمہیں اس کے معنی کا اندازہ ہونا چاہیے. تو گویا ایک بندے نے جب دوسرے کو کہہ دیا السلام علیکم تو دوسرے بندے کے دل کو تسلی ہو گئی کہ اس سے میں محفوظ ہوں. یہ کس قدر بڑی سیکیورٹی ہے انسان کے دل میں. چنانچہ سلام کے کچھ فائدے ہیں. یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور دوسرے کے لیے تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے. السلام علیکم کہنے میں محبت کا اظہار بھی ہے. السلام علیکم کہنے میں دوسرے بندے کے لیے دعا بھی ہے. اور چوتھا فائدہ کہ السلام علیکم کہنے میں دوسرے بندے کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہے، ایگریمنٹ بھی ہے کہ نہ میں تمہاری عزت پہ ہاتھ اٹھاؤں گا، نہ تمہارے مال پر، نہ تمہاری جان پر. اس لیے صحابہ میں ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کو سلام نہیں کہتا تھا تو دوسرے کو فکر لگ جاتی تھی کہ اس کے دل میں کوئی مجھ سے دشمنی ہے، رنجش ہے، اور ممکن ہے کہ اس رنجش میں یہ مجھے نقصان پہنچائے. اور جب دوسرا بندہ السلام علیکم کہہ دیتا تھا تو ان کو تسلی ہو جاتی تھی. شریعت نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل ہے السلام علیکم. اب جب کوئی بندہ کہے تو شریعت کا حکم ہے کہ کہنے والا سلام کہے، یہ سنت عمل ہے. لیکن جس کو سلام کہا جائے اس کے اوپر جواب واجب ہو جاتا ہے. ہاں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، قرآن پاک پڑھ رہا ہو، دین کا درس دے رہا ہو، قضائے حاجت سے فارغ ہو رہا ہو، تو ایسی صورتوں میں اس کے اوپر سلام کا جواب بھی نہیں
اور سلام کہنے والے کو سلام ایسی صورت میں کہنا بھی نہیں چاہیے۔ عام حالات میں جب کسی نے سلام کہہ دیا تو اس کا جواب واجب ہوتا ہے، اور جو شخص پہلے سلام کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ پہلے سلام کرنے والا انسان تکبر سے پاک ہوتا ہے، اس کا تکبر ٹوٹتا ہے نا، انا ٹوٹتی ہے، جی تو یہی چاہتا ہے کہ دوسرے مجھے سلام کریں، مجھے ریسپیکٹ ملے۔ سلام میں پہل کرنا عاجزی کی دلیل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ سلام کہنے والی بنے، اور جب کوئی سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہیں۔ یہ مثل ہو گیا، جواب بالمثل، اور اگر اس سے بہتر جواب دینے تو وہ کہے السلام علیکم، آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گویا آپ نے اس کو بڑھا دیا۔ اور اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ ایک لفظ اور بڑھا سکتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہیں تک ہے، اس سے آگے بڑھانا وہ بزرگوں سے ثابت نہیں ہے۔ تاہم سلام کرنا محبت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی دور ہو تو کئی مرتبہ لوگ دور سے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اشارے سے بھی کرو مگر زبان سے السلام علیکم بھی کہو، اگرچہ وہ نہ سنے اس کو، فقط ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ جب عورتیں آپس میں ملیں تو السلام علیکم بھی کہیں اور اس کے بعد ہاتھ بھی ملائیں۔ عورتوں کا عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ سلام اصل میں فرشتوں کی عادت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، تو فرشتوں نے سلام کیے تھے۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو قرآن مجید میں ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ جنتی لوگ تحیتهم فيها سلام، جب بھی جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے۔ تو یہ جنتیوں والا عمل، اس کو زیادہ کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں اجنبیہ عورت کو تو سلام کر لیتی ہیں لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو سلام نہیں کرتی۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک اٹھ کے کمرے میں چلی گئی کوئی چیز لینے کے لیے، جب واپس آئے تو پھر سلام کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے، کسی کام کے لیے دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے یا درخت کی اوٹ میں تو واپس آ کر پھر سلام کہا کرتے تھے۔ عورتیں تو گھر میں داخل ہوں تو ماں کو سلام نہیں کرتی، فقط مسکرا دینا یا فقط ہاتھ ملا لینا یہ سلام نہیں کہلاتا۔ زبان سے کہنا چاہیے تاکہ دوسرے بندے کو دعا مل جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کلام سے پہلے سلام کرو۔ عورتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو بات شروع کر دیتی ہیں، آپ کیسی ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ اب یہ پوچھنا آپ کیسی ہیں، آپ ٹھیک ہیں، یہ اچھی بات ہے، مگر اس سے پہلے سلام کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کو عادت بنا لیجئے کہ عورتیں عورتوں کو سلام کہیں، اپنے محرم مردوں کو بھی سلام کہیں۔ عورت غیر محرم مرد کو سلام نہ بھیجے،
کئی جگہوں پر تو غیر محرم رشتہ داروں سے بھی مسافہ کرتی ہیں عورتیں، حالانکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ چونکہ اس سے تکبر ٹوٹتا ہے، شریعت نے حکم یہ دیا کہ اگر کوئی سواری پر ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے، اور کسی بندے سے 3 دن تک سلام کو چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ چنانچہ کسی نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا تو یہ گویا غصے کا اظہار ہے۔ اگر 3 دن تک آپ اس سے بات نہیں کریں گی تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتے، اس لیے کہ یہ قطع تعلقی میں آ جاتا ہے۔ اور سلام آشنا غیر آشنا یعنی واقف ناواقف سب عورتوں کو کریں۔ ہاں اگر وہ کافرہ ہے تو پھر سلام میں پہل نہ کریں، اس کو آپ سلام کے علاوہ پوچھ لیں، آپ کیسی ہیں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اور اگر وہ کافرہ عورت سلام کر دے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہ کہیں، وعلیکم اتنا ہی کہہ دیا کریں۔ تو سلام کی عادت کو زیادہ بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ فقط سلام کی عادت کو اپنانے پر بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جنت بہت سستی ہے آج، جو بندہ لینے کا ارادہ کرے تو بہت آسان عملوں کے ساتھ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں اپنے بچے اور بچیوں کو بھی سلام کی تفصیلات سمجھائیں تاکہ ان بچوں میں بھی سلام کہنے کی عادت ہو۔ کئی لوگ آداب کہہ دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف۔ کئی لوگ صرف سلام کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو سنت طریقہ ہے السلام علیکم وہی کہنا چاہیے۔ عورتوں میں ایک نئی بات آ گئی ہے کہ جب مل کے جدا ہونے لگتی ہیں اللہ حافظ، تو بھئی دعا تو ہے اللہ حافظ، مگر عمل تو وہی مقبول جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کہنا چاہتی ہیں اللہ حافظ تو پہلے سلام کریں، بعد میں اللہ حافظ بھی کہہ دیں۔ تو خدا حافظ کہہ دینا، اللہ حافظ کہہ دینا، فی امان اللہ کہہ دینا، یہ دعائیہ کلمات ہیں، ان سے پہلے سلام کا کرنا ضروری ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے ایک تعلق رکھنے والا شخص آیا، کہنے لگا حضرت آداب۔ فرمایا یہ کون آ گیا جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت السلام علیکم کہنا ہے۔ تو عورتیں آپس میں السلام علیکم کہنے کی عادت کو پھیلائیں، بار بار سلام کہیں، ثواب بھی ملتا ہے اور پھر اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو تو تمہارے درمیان محبتیں بڑھ جائیں۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو گویا سلام کرنے کی عادت ہونا یہ جنت میں گھر ملنے کی دلیل ہے۔ اگلی بات، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا شیدائی ہو، سنت کو اپنانے والا ہو، یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل ہے۔
اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کو کہتے ہیں، آپ کے طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ چنانچہ پوری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو جس طرح سے کیا، اس کام کو اس طرح سے کرنا یہ سنت کہلاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں۔ سنت کو اپنانے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ خود غور کریں، ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو بیٹا دودھ کو دودھو کہتا ہے تو ماں بھی کہتی ہے میں ابھی تمہیں دودھو دیتی ہوں۔ اب وہ دودھ نہیں کہہ رہی، وہ بیٹے کو کہہ رہی ہے میں ابھی تمہیں دودھو بنا کے دیتی ہوں۔ وہی لفظ اسی طرح کہہ رہی ہے جس طرح بیٹے نے کہا۔ تو محبت کی وجہ سے ماں نے اس لفظ کو اس طرح ادا کیا جس طرح بیٹے نے کہا تھا۔ اللہ رب العزت کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں، بات کریں تو اسی طرح، مسکرائیں تو اسی طرح، کھانا کھائیں تو اسی طرح، چلیں پھریں بیٹھیں اٹھیں، معاملات معاشرت لین دین ہر کام جو کریں میرے محبوب کی طرح کام کریں۔ کام یہ کر رہے ہوں اور ان کے کام کو دیکھ کے مجھے محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا محافظ ہے۔ چنانچہ محبت الہی کی علامت یہی ہے کہ انسان اللہ سے محبت، نبی علیہ السلام کی اتباع کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ عورتوں کے لیے یہ مثال سمجھنی آسان ہے۔ دیکھیں، شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، ہاتھوں پر مہندی لگائی جاتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہاتھوں پر مہندی لگانے سے اس کے ہاتھ خاوند کی نظر میں خوبصورت ہو جائیں گے۔ بازو میں چوڑیاں پہناتے ہیں کہ چوڑیاں پہننے سے بازو زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ انگلیوں میں ڈائمنڈ کے رنگ ڈالے جاتے ہیں کہ اس سے انگلیاں زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ بازو میں بریسلٹ پہنتی ہیں کہ بازو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ گلے میں لاکٹ ڈال لیتی ہیں، گلا زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ کانوں میں بالیاں ڈال لیتی ہیں کہ کان زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ تو مختلف اعضاء میں جو زیورات پہنتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہر وہ عضو جس میں زیور پہنا جائے گا وہ خامد کو خوبصورت نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنائے گا، اس کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا۔ چنانچہ جو شخص سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سنت کے مطابق ڈھل جائے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے تصدیق کر دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے جیسے بننے کی کوشش کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم ہم سے محبت فرمائیں۔ تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، کس قدر عزت افزائی کی بات ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں، آپ کھانا تو کھاتی ہی ہیں، لیکن اگر سنت طریقے پر کھانا کھائیں گی
تو کھانے کی ضرورت بھی پوری ہوئی اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت بھی راضی ہو گئے. لہذا دسترخوان بچھا کے کھانا، سارے گھر والوں کا مل بیٹھ کے کھانا، سنت طریقے پہ بیٹھنا. کل بیمینک وکل مما یلیک، داہنے ہاتھ سے کھانا، اپنے قریب پلیٹ سے کھانا. اس عاجز کی کتاب ہے با ادب با نصیب. اس کتاب کو پڑھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں، اور کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس، کردار، ہر چیز میں اس کے مطابق اپنی عادت کو بناتی جائیں تو خود بخود آپ اپنے آپ کو سنت سے سجا لیں گی اور اللہ رب العزت پھر آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری سنت کو تھام لیا ایسے وقت میں جو فساد کا وقت ہو، جب امت اس سنت کو چھوڑ چکی ہو، تو اس بندے کو اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. نبی الاسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. تو ہم سنت کے شیدائی بن جائیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان سنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے جب انسان سنت سے اپنے آپ کو سجا لیتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اساس الخیر متابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، قال میں اور حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا یہ خیر کی بنیاد ہے. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فتح القدیر میں لکھا ہے، من تہاون بسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے. تو جیسے ایک حفاظتی آڑ ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے سے انسان کے فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جس شخص نے سنت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ 4 ایک طرح سے اس کا اکرام پر، اللہ رب العزت 4 طریقے سے اس کا اکرام فرماتے ہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. دوسرا، فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ اس بندے کی ہیبت پیدا کر دیتے ہیں. اب یہ کتنے بڑے انعام ہیں. حاسدین مخالفین کے دل میں اللہ ہیبت ڈال دیتے ہیں تو وہ بندے کو نقصان نہیں دیتے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں صالحین، ان کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں. تیسرا انعام کہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کے رزق کو اللہ وسیع فرما دیتے ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے.
غیر کی محتاجی سے جان چھوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس بندے کو رزق مہیا فرماتے ہیں. آج رزق کی خاطر کتنے لوگ پریشان ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سنت پر عمل کریں. ہم خرما و ہم ثواب، ثواب بھی ملے گا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو بھی دور کریں گے. چوتھی چیز فرمائی کہ سنت پر عمل کرنے کا چوتھا انعام یہ کہ اللہ اس بندے کو دین میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں، استقامت عطا فرما دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے بنیں. چنانچہ سنت ہمارے پاس ایک معیار ہے، جس کو پرکھنا ہو اسی معیار پہ پرکھا جائے گا. کون بندہ کتنا نیک ہے، اس کے لیے جو آپ کے پاس پیمانہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس کی زندگی سنت کے کتنا قریب ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید تھا، 10 سال رہا. 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ حضرت اجازت دیں، میں کسی اور بزرگ کے پاس جانا چاہتا ہوں. حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ کوئی کرامتیں دیکھوں گا، کوئی چیزیں دیکھوں گا، اور میں نے تو 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم میرے پاس 10 سال رہے ہو، ان 10 سالوں میں تم نے کوئی کام مجھے سنت کے خلاف کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے. ہمارے بزرگوں کی زندگیاں گزر جاتی تھیں، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہوا کرتا تھا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے شیدائی تھے، سنتوں کے محافظ تھے. یہاں تک کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. ایک جگہ انہوں نے سواری کو روکا، نیچے اترے، قریب ایک درخت کے پاس گئے اور زمین پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے انسان قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھتا ہے. اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھے اور پھر واپس آ کر سوار ہوئے اور چل پڑے. لوگوں نے پوچھا اگر آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی تو آپ بیٹھے کیوں، وقت کیوں ضائع کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میرے محبوب یہاں تشریف لائے تھے، آپ نے سواری کو کھڑا کیا، اترے، قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی، دوبارہ سوار ہو کر آگے چلے. جب میں یہاں پہنچیا تو میرے دل نے کہا کہ میں بھی اسی عمل کو کروں جس کو میرے محبوب نے کیا. تو مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کچھ دیر بیٹھا اور پھر چل پڑا. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا کی حفاظت کی. ایک صحابی افریقن کنٹریز کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، تو ان کے بال گھنگریالے تھے اور چھوٹے تھے، سخت تھے، مانگ نہیں نکلتی تھی. ان کا بڑا جی چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں میں کنگھی فرماتے ہیں، مانگ نکلتی ہے، میری بھی مانگ نکلے، درمیان میں وہ نکلتی نہیں تھی. ایک دن آگ سینک رہے تھے، پتہ نہیں انہیں کیا جذبہ چڑھا کہ ایک لوہا جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گرم لوہا انہوں نے اپنے سر کے درمیان میں سیدھا سلائی کی طرح پھیر لیا. جب گرم لوہا سر کو لگا تو بال بھی جلے اور جلد بھی جلی، زخم بن گیا. خیر علاج معالجے سے زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن چونکہ جلد وہاں جل گئی تھی
تو زخم کے نشان کی وجہ سے سر کے درمیان میں ایک لائن نظر آنے لگی. لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے کہ اس کی تکلیف تو ختم ہو گئی، لیکن اب میرا سر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے مشابہت اختیار کر گیا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس آئے تو دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. لقمہ گرا تو دسترخوان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی. آپ نے اس لقمے کو اٹھایا اور کھا لیا. ساتھ والے نے کہا کہ جناب یہ فارس کے لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، اٹھا کے لقمہ نہیں کھانا تھا. تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں اور پاگلوں کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کاش کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے اور ہم بھی یہی کہیں کہ ہم اپنے پیارے محبوب کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہنے والے نے کہا وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ، جس کا حال بھی نبی علیہ السلام کی طرح اور جس کا قال بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، سنت کا عاشق وہی کہا جائے گا. قریب کے زمانے میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند سنتوں کے شیدائی چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پتہ چلا کہ فرنگی نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد پھر مسجد میں کہا کہ حضرت آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور آپ پبلک پلیس پر ہیں، یہ کافر آپ کو پکڑ لیں گے اور پھر پتہ نہیں سولی لٹکائیں یا کیا کریں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر غور کیا، مجھے 3 دن رات غار ثور میں روپوشی کے ملتے ہیں، میں نے اس حدیث پر عمل کر لیا، اب میں پھر پبلک پلیس میں آ گیا ہوں، اگر وہ مجھے گرفتار کر لیں گے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایک ایک عمل میں سنت پر عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ دارالعلوم کا جلسہ تھا، اذان ہو گئی تو حضرت کا وضو تھا اور جلسہ گاہ سے آپ نے مسجد میں پہنچنا تھا تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ سلام کے لیے کھڑے تھے، راستہ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ صف میں پہنچنے تک تکبیر اولا ہو چکی تھی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے نماز ادا کی اور بڑی حسرت سے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولا قضا ہو گئی. یہ سنت کے شیدائی لوگ تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی نیا پھل دیکھتے تو چھوٹے بچے کو دیتے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کے سامنے جو چھوٹا سا باغیچہ ہے اس میں کیکر کا درخت لگانے کا حکم دیا. کہنے والے نے کہا کہ حضرت کیکر کے درخت میں تو کانٹے ہوتے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہوتا، یہ باغیچے میں تو نہیں سجے گا. فرمایا سجے گا یا نہیں سجے گا یہ الگ بات ہے، میں نے تو اس لیے لگانے کا حکم دیا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے بیٹھ کر لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا. میں اس درخت کو دیکھوں گا مجھے محبوب کی بیعت کا وقت یاد آ جائے. ہر چیز میں نسبت. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغیچے میں گلاب کے پھول لگوائے. کسی نے پوچھا کہ گلاب کا پھول کیوں؟ موتیا بھی ہے اور بھی کئی پھول ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث پاک سے مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی اس خوشبو کے ساتھ گلاب کے پھول کی خوشبو ملتی جلتی ہے. میں نے اسی لیے گلاب کے پھول کو لگانے کے لیے کہا. یہ سنتوں کے شہدائی، یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق پاخانہ کرے تو اس کو خلاف سنت نفلیں پڑھنے سے بھی زیادہ اجر ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی جو جیولر ہوتا ہے وہی ہیرے اور موتی کی قدر جانتا ہے. یہ لوگ بھی سنت کے قدردان تھے، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ سنتوں کو اپناتے تھے. آپ غور کریں کہ اگر آپ درزی کو اپنا کوئی کپڑا سینے کے لیے دیں تو جب واپس ملتا ہے تو آپ اپنے کپڑے کو دیے ہوئے نمونے کے ساتھ میچ کرتی ہیں. اگر مطابق ہو تو پھر قبول کرتی ہیں، مطابق نہ ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. کہتی ہیں کہ آپ نے اس کو سیمپل کے مطابق کیوں نہیں بنایا؟ اس کا سائز اتنا تھا تم نے اتنا کر دیا، فلاں چیز کا سائز اتنا تھا تم نے کیوں تبدیل کیا؟ تو جس طرح آپ دیے ہوئے کپڑے کے مطابق اپنا کپڑا پسند کرتی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا. اب قیامت کے دن جب بندے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صرف ان عملوں کو قبول کرے گا جو نبی علیہ السلام کی سنت کے نمونے کے مطابق ہوں گے. جو اس کے خلاف ہوں گے اللہ رب العزت ان کو ریجیکٹ فرما دیں گے. ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایک خاص برانڈ کی چیز پسند کرتے ہیں، جوتے ہیں یا کپڑے ہیں یا کوئی چیز ہے، برانڈ کی مہر اگر لگی دیکھ لیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن یہی ہوگا. فرشتے کھڑے ہوں گے، بندے کے اعمال کو پیش کیا جائے گا. جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جو سنت کے خلاف ہوگا اس عمل کو ریجیکٹ کر دیا جائے. آپ غور کریں، ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو اگر ماں کو کہیں کہ یہ تمہارے بیٹے کی تصویر ہے، اس کو آگ میں ڈال دو، تو ماں ہرگز تیار نہیں ہوگی. کہے گی میں اپنی بیٹے کی تصویر کو آگ میں کیوں ڈالوں؟ تو اگر ایک ماں محبت کی وجہ سے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے محبوب کے چہرے سے مشابہت رکھنے والے لوگ جو محبوب کی تصویر کی مانند ہوں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالنا پسند نہیں فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جادوگروں کو میں بلاتا ہوں تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو مقابلے کے لیے جادوگر آئے. اس زمانے کا دستور تھا کہ دونوں فریق ایک لباس ایک کاسٹیوم میں آتے تھے. تو جو افسران تھے پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جادوگروں والا لباس پہنے.
آپ نے انکار کیا. انہوں نے سوچا کہ اب حل یہ ہے کہ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا جبہ پہنا دیں. چنانچہ سارے جادوگر جبہ پہن کر آ گئے. مقابلہ ہوا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سے نوازا. اس پر جادوگر ایمان لے آئے. فرعون نے ان کو بہت سخت سزا دی، مگر یہ جادوگر اس امتحان میں کامیاب ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا. کو طور پر حاضر ہوئے. کہا کہ اے پروردگار عالم، آپ نے تو بائی نیم مجھے بھیجا تھا فرعون کی طرف. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کو تو ہدایت ملی نہیں، جادوگروں کو ہدایت مل گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میں ہدایت کے فیصلے کرنے لگا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا کہ جن کو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے ان کو میں ہدایت پہلے دوں. تو چونکہ جادوگروں کا لباس آپ کے لباس کی طرح تھا، میں نے ان کو ہدایت کی نعمت سے نواز دیا. اگر بنی اسرائیل کا کوئی بندہ ایک نبی علیہ السلام کی مشابہت کرتا ہے مجبور ہو کر، اللہ کو وہ بھی اچھی لگتی ہے، تو امت محمدیہ کا نوجوان اگر نبی علیہ السلام کی سنت پر محبت کی وجہ سے عمل کرے گا، اللہ رب العزت کو وہ کتنا پیارا لگے گا. تو اس لیے آپ گھروں میں اپنے نوجوان بچوں کو سنت پر عمل کی ترغیب دیں، اپنے خامدوں کو سنت کا شیدائی بنائیں، خود بھی ہر کام میں سنت پر عمل کریں. آپ کا گھر اگر سنتوں کا گلشن بن گیا تو یہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور اس کے بدلے آپ جنت میں گھر کی حقدار بن جائیں گی. تو کوشش کریں کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، اس کو سیکھیں. حضرت شاہ ولی اللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے حاضر ہوا، اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا، سلام کیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مواجہ شریف پر. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو شخص سنت کا متبع ہوتا ہے، جب وہ سلام کے لیے مواجہ شریف سے جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور کی کرنیں ہوتی ہیں جو اس بندے کے دل کو منور کر دیتی ہیں. آج کیسا وقت آ گیا، ہمارے گھروں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں کوتاہی ہے. کئی مائیں تو ایسی ہیں کہ بیٹا اگر اپنے چہرے پہ ریش یعنی سجائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا چہرہ، مخالفت کرتی ہیں کہ تم جلدی سے شیو کرواؤ. اصل میں کسی نے سمجھایا نہیں نا کہ سنت پر عمل کرنے کا کیا اجر ہے. اگر پتہ ہوتا تو اس کو تو خوشی ہوتی. ہمارے ایک جامعہ میں بچی پڑھ کر فارغ ہوئی تو انڈسٹریلسٹ کی بیٹی تھی، رشتے آنے لگ گئے. ایک جگہ باپ نے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا، گھر میں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی تو باپ نے ذرا دل لگی کے طور پہ کہہ دیا کہ بیٹی، میں نے تمہارے لیے ایسا پرپوزل چنا ہے کہ جو بہت مال والا ہے اور وہ سونے سے تمہیں لاد دے گا. تو جب باپ نے ایسی بات کہی تو اس بات کو سن کر وہ بچی نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، کہنے لگی ابو مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے اپنے پیارے محبوب کی سنت چاہیے. جب عورتیں دین کا علم حاصل کریں گی تو پھر ان کو سنت کی اہمیت اور قدر کا پتہ چلے گا، پھر یہ سنت پر جان چھڑکنے والی بن جائیں گی. ہمارے اکابر سنت کے کتنے پابند تھے.
امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے اخروٹ منقع کے بدلے نہیں دیتے، نفس سے فسق کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کا کارخانہ بلند ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین جو سلسلہ کے ہیں وہ اتباع سنت کا بہت اہتمام سناتے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ حیران ہوں گی امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کی اتباع سنت کا یہ حال تھا، ایک ایک عمل سنت کے مطابق تھا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک بندے کو بلا کر انہوں نے وصیت فرمائی کہ میں اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنا چکا، نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنے جسم پہ سجا چکا، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو نہیں کر سکا۔ وہ کیا کہ ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گود میں لیا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا۔ یہ ایک عمل مجھے ایسا نظر آیا کہ اس پر میں عمل اس لیے نہ کر سکا کہ میرا نواسا نہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو کر دی ہے، وصیت کر کے جا رہا ہوں، اگر اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے تو اس بچے کو میری قبر پر لا کر بٹھایا جائے، حتیٰ کہ وہ بچہ میری قبر پر پیشاب کر دے اور مجھے نبی علیہ السلام کے اس عمل کی بھی مشاہدت نصیب ہو جائے۔ جو سنتوں کے شہدائی ہوتے ہیں وہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک عالم تھے جو 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سینے اتھر پر زخم کے نشان ہیں، تو پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سینے پہ زخم کے نشان کیا دشمنوں نے لگائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کافر دشمن ہے، ان کا کیا گلا، یہ زخموں کے نشان تو وہ ہیں جو میرے ماننے والے، میری امت کے نوجوان سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، میرے سینے پہ چوٹ پڑتی ہے، یہ تو اپنے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ میری امت کے نوجوان جب کوئی عمل سنت کے خلاف کرتے ہیں تو میرے سینے پر زخم لگ جاتا ہے۔ آج سوچیں ہم اپنے گھروں میں کتنے کام سنت کے خلاف کرتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، 1 روپے کا بلب اگر ٹوٹ جائے بچے سے، ماں اسے تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ اگر نبی علیہ السلام کی سنت کو توڑتا ہے، ماں کے دل میں احساس نہیں ہوتا، ماں اسے نہیں روکتی ٹوکتی، محسوس ہوتا ہے کہ سنت کی قدر 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، عورتیں کہتی ہیں جی سب کو منا لو، خوشی کا موقع ہے، چچا کو منا لیتے ہیں، پھپھو کو منا لیتے ہیں، ہمسائی کو منا لیتی ہیں، حتیٰ کہ گھر کی ماسی اگر ناراض ہوتی ہے خادمہ اس کو بھی منا لیتی ہیں، لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے تو خلاف سنت طریقے پر شادی کر کے اللہ کے محبوب کے طریقوں کو گھر سے نکال دیتی۔ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ منایا، کاش ہم اللہ کو منا لیتے اور یہ عمل ان کے حکموں کے مطابق کر لیتے۔ کل قیامت کے دن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضری ہوئی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ ہمارے جسم پر سنت سجی ہوئی نہیں، ہمارے عمل سنت کے مطابق نہیں، تو ہم شفاعت کے حقدار کیسے بنیں گے؟ ہم کیسے کہہ سکیں گے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے؟ محبوب فرمائیں گے تم اپنے ہاتھوں سے میری سنت کو توڑتے تھے، تمہیں احساس نہیں ہوتا تھا، تم غیروں کے طریقوں کو اپناتے تھے، تمہاری پسند فرنگیوں کی تھی، لباس ان جیسا، کھانا ان جیسا، عادات ان جیسی، تم امتی تو میری تھی لیکن تم طریقے تو انگریزوں کے اپناتی تھی، تم نے میری سنت پر کیا عمل کیا جو آج میں تمہاری شفاعت کر سکوں؟ آج وقت ہے ہم سنت پر عمل کر لیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بچیوں کو کئی کام کرنا چاہتی ہیں، صرف اس لیے نہیں کرتی کہ ابو کا دل دکھے گا۔ اگر دنیا میں بایولوجیکل فادر کا اتنا لحاظ کہ ابو کا دل نہ دکھے، ایک کام نہیں کرتی، تو کبھی یہ بھی تو سوچا کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے لیے روحانی والد کی مانند ہیں۔ ہم سنت کے خلاف کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیوں دکھاتے ہیں؟ ہم نے نبی علیہ السلام کے آنسوؤں کی قدر نہ کی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روتے تھے امت کے لیے۔ اگر کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، میری سنت کا خیال نہ کیا، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت تھا جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، انہوں نے اپنے سیل فون کو تمہاری مسجدوں تک پہنچا دیا تھا، اپنے ٹی وی کو تمہارے کمروں تک پہنچا دیا، اپنے طریقوں کو تمہارے گھروں میں داخل کر دیا، اس وقت تم نے میری سنت کا تعارف کیوں نہ کروایا؟ ان کے ہاتھ میں تو تانبا تھا، تمہارے ہاتھ میں تو سونا تھا، تم میری سنت کا تعارف کرواتے، دنیا کو بلاتے تاکہ دنیا کے لوگ سنت پر عمل کرنے والے بن جاتے۔ ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سنت کا شیدائی بنائے، ہم اپنے ظاہر کو سنتوں سے سجائیں، اپنے من کو اللہ کی معرفت سے سجائیں، اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو تو پھر ہم یہ کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ کسی عارف نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کچھ اشعار کہے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اللہ نے میرے عیبوں پہ پردے ڈال دیے اور عیبوں کے باوجود مجھے عزتوں سے نوازا۔ جب قیامت کا دن ہو تو آپ اپنی شفاعت کے دامن میں مجھے چھپا لینا، جو عزت بنی ہے اس عزت کو بنائے رکھنا۔ اپنے دامن میں شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن میں شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کہ ہمیں روک لگائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر
آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شہدائی بنا، ان پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرما، سنت کی محبت کی بنا پر نبی علیہ السلام کے قرب میں جنت میں ہمیں اللہ جگہ عطا فرما، ہمارے ان روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جہنم سے آزاد فرما، جنت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔